السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الحجہ ہے، یعنی عید غدیر کا دن۔ یہ دن اہل تشیع کے ہاں سب سے بڑی عیدوں میں سے ہے، جسے عید اللہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق اس دن کی عظمت عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے 1400 سال پیچھے، جب صحرائے عرب کی تپتی دھوپ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا اعلان کیا۔ 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اسی حج کے موقع پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ صحابہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس آیت کا نزول کسی عظیم اعلان کی بنیاد ہے۔ حج سے فراغت کے بعد قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک وحی نازل ہوئی: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، ورنہ آپ نے اس کی رسالت ادا نہیں کی۔ یہ آیت تبلیغ تھی، اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رکنے کا حکم دے دیا۔ گرمی کا موسم تھا، زمین تپ رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم نے ہر حکم کو فوقیت دے دی۔ پچھلے لوگوں کو روکا گیا اور جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ میں تم پر خود تم سے بھی زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: من کنت مولاہا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور پھر دعا کی: اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ خدایا، اس سے دوستی کرنے والے سے دوستی رکھ اور اس سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی رکھ۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام صحابہ بشمول عمر و ابو بکر نے حضرت علی کی بیعت کی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہی وہ آیت ہے جس نے اعلان کیا کہ اس واقعہ کے بغیر دین نامکمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے اس دن کو عید اللہ الاکبر قرار دیا، اور فقہ جعفریہ میں اس کی فضیلت کو خاص مقام حاصل ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اصول دین کی بنیاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: عید غدیر تمام عیدوں سے افضل ہے۔ غدیر کے دن آپ پر یہ اعمال لازم ہے: روزہ رکھنا، ایک روایت کے مطابق یہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ مومن بھائیوں سے ملنا اور انہیں مبارکباد دینا، دعائے ندبہ اور زیارت غدیریہ کی تلاوت کرنا، نماز غدیر ادا کرنا 2 رکعت، جس میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں اس دن کھانا کھلانے کا بے مثال ثواب ہے، گویا تمام انبیاء کو کھانا کھلایا گیا ہو۔ آج دنیا بھر میں شیعہ حضرات اپنے گھروں اور مساجد کو سجاتے ہیں، نظم و نثر کے مقابلے منعقد کرتے ہیں اور سادات سے مل کر عیدی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دن ولایت اور دوستی کا دن ہے، اور اس کے جشن کا مقصد اہل بیت کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔
हमारी कोशिश है कि इस ईद की हकीकत और इसके बाबरकत आमाल को पूरी एहानत के साथ पेश किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको इमाम ज़माना के ज़हूर का मुंतज़िर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।